بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم غزل پڑھیں گے، اور غزل میں جو ہمارے شاعر ہیں وہ فیض احمد فیض ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کسے کہتے ہیں، پھر شعر کسے کہتے ہیں، پھر ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ تو غزل کیا ہے؟ غزل شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جس میں حسن اور عشق و محبت کی مختلف کیفیات کا ذکر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حسن مراد خوبصورتی، اور عشق و محبت کی جو کیفیات ہیں، عشق و محبت چاہے حقیقی ہے یا مجازی ہے، یعنی اللہ سے ہے یا پھر گوشت پوش کے انسان سے ہے، اس کی مختلف کیفیات، چاہے وہ غم کی کیفیت ہے چاہے وہ خوشی کی کیفیت ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہمارے جو شاعر ہیں ان کا نام فیض احمد فیض ہے۔ فیض احمد فیض کو شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو غزل آپ کے سلیبس میں شامل ہے یہ ان کی کتاب زندہ نامہ سے لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ان کی غزل میں اشعار ہیں، اور یہ اشعار سارے جو ہیں وہ طویل بحر کے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ شعر کسے کہتے ہیں۔ تو شعر بنیادی طور پر وہ کلام موزوں جو بامقصد ہو، ایک خیال کو ظاہر کرے، اور جس کے دونوں مصرے ایک ہی وزن میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ سن لیجئے۔ وہ کلام موزوں جو بامقصد ہو، ایک خیال کو ظاہر کرے، اور جس کے دونوں مصرے ایک ہی وزن میں ہوں، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے شعر کہیں گے۔ جی، اب ہم پڑھتے ہیں شاعر کا تعارف۔ شاعر انقلاب فیض احمد فیض۔ ان کی ولادت، پیدائش کا سال 1910 اور ان کی وفات کا سال 1984، 1984۔ فیض احمد فیض سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ بی اے کرنے کے بعد عربی میں بی اے آنرز کیا، اور پھر انگریزی اور عربی میں ایم اے کیا۔ فیض کی عملی زندگی بڑے متنوع اور ہنگامہ پرور تھی۔ کچھ عرصے فوج میں بھی ملازمت کی۔ راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار ہوئے، اور سب کو یقین تھا کہ انہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی، لیکن انہیں 2.5 سال قید کی سزا ملی، 2.5۔ فیض کا پہلا مجموعہ کلام، شاعری کا مجموعہ نقش فریادی کے نام سے 1941، 1941 میں شائع ہوا۔ اپنی شاعری اور انسان دوست خیالات کی وجہ سے انہیں لینن امن ایوارڈ بھی ملا۔ لینن روسی انقلابی سیاسی رہنما تھے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء میں فیض احمد فیض کا مقام بہت بلند اور منفرد ہے۔ ترقی پسند تحریک 1936، 1936 میں قائم ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور فیض اس کے سرخیل تھے۔ فیض کو پیکر تراشی میں خاص ملکہ تھا۔ ملکہ مطلب مہارت۔ فیض لفظی تصویر کشی میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ سراسر جمالیات کے شاعر ہیں۔ انہوں نے نغمگی، امیجری، استعارہ اور تشبیہ جیسی فنی لوازمات کو بڑی ہنرمندی سے استعمال کیا۔ امیجری، امیجینیشن جو انگلش کا لفظ ہے، اسی کو انہوں نے یہاں پہ لکھا۔ نغمگی مطلب گیت کا سا انداز۔ استعارہ اور تشبیہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ صنعتیں ہیں جو ادب میں عام استعمال ہوتی ہیں، اردو ادب میں۔ فیض اردو شاعری کی روایات سے بخوبی آگاہ تھے، اور فارسی انگریزی شاعری سے بھی واقف تھے۔ ان کی شاعری کا آغاز رومان اور وجدان سے ہوتا ہے، لیکن زندگی کے سخت اور کڑے حقائق جلد ہی ان کی شاعری کی مستقل راہ متعین کر دیتے ہیں۔ ذاتی دکھ کے علاوہ عالم انسانیت کے رنج و عالم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور یوں ان کی شاعری محبت اور حقیقت کا حسین امتزاج بن جاتی ہے۔ اب یہاں پر فیض کے کچھ مجموعہ کلام یعنی شاعری کے مجموعے کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سینہ، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر، غبار ایام۔ شاعر انقلاب فیض احمد فیض۔ اس غزل کو اگر ہم بغور دیکھیں تو ہر مصرع جو ہے شعر کا وہ طویل ہے، لمبا ہے۔ تو ایسا جو ہے جو شعر ہے، یہ ایسی غزل ہے، وہ کہتے ہیں یہ غزل جو ہے وہ طویل بحر میں ہے۔ تو بنیادی طور پر بحر کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ بحر علم عروض کے وہ مقرر پیمانے جن کے اوزان میں شعر کہا جا سکے، اسے بحر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں، مصرے کی طرف آتے ہیں، پہلے شعر کی طرف آتے ہیں، مطلع کی طرف آتے ہیں۔ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ اچھا جی، اب سمپل سا شعر ہے یہ، اس میں ہاتھ جو لکھا ہوا ہے یہ بنیادر ہاتھ کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اوزان کے لحاظ سے اس کو جو ہے وہ ہاتھ میں لکھا ہے،
لیکن بنیادی مفہوم اس کا ہاتھ کے معنوں میں آئے گا۔ اب یہاں پہ اس شعر کے اگر مفہوم یا معنی مطلب یہ کو اگر ہم دیکھیں آسان لفظوں میں، تو یوں سمجھ لیجیے کہ شاعر جو ہے وہ محبوب کے خیال میں اس حد تک مگن ہو چکا ہے کہ وہ تصور محبوب کو ہی تجسیم کر چکا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تم نہ صرف میرے خیالوں میں ہو بلکہ میرے احساس میں یوں بسے ہوئے ہو کہ تمہاری یاد ہر وقت میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، یعنی میرے ساتھ ہے۔ جیسے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہو تو یوں لگتا ہے کہ اپنے ساتھ کوئی چل رہا ہے، اپنے ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ اس لیے اب میری زندگی کی کوئی رات ایسی رات نہیں جس میں تم مجھ سے جدا ہو، ہجر کہتے ہیں جدائی کو، بلکہ تم ہمہ وقت میرے ساتھ ہو، کیونکہ تمہاری یادیں میرے دل کو آباد رکھتی ہیں۔ یعنی شاعر تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ منیر نیازی صاحب کا بڑا فیمس شعر ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے پہلے سنا ہوا ہوگا کہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ تو یہی وہ کیفیت ہے کہ شاعر کہتا ہے اگرچہ میرا محبوب میرے ساتھ نہیں بھی ہے، پھر بھی اس کی یاد میرے ساتھ ایسے ہی ہے کہ مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میرا محبوب مجھ سے جدا ہے یا دور ہے۔ دوسرے شعر کی طرف آئیے۔ مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچائیں جاں بیچائیں، مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچائیں جاں بیچائیں، دل والوں کوچائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ اب یہ دوسرے مصرع میں اگر دیکھیں آخر میں کوسچن مارک، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پہ اگر ہم اس کے یہ دیکھیں یہاں پہ فنی محاسن دیکھیں تو اس میں کوچائے جانا جو ہے وہ اضافت ہے۔ اب پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاعر نے دوسرے مصرے میں سوالیہ انداز اپنایا، استفہامیہ انداز اپنایا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کی تھوڑی سی بیس ہے، ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی چیز کو مطلب اس کو اگر بنیاد میں جا کر دیکھیں، فیض احمد فیض جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں تعارف میں بھی ترقی پسند شاعر تھے، اور ان کو ان کی ترقی پسندی کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، بیچارے وطن بدر بھی ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب وطن واپس آنا تھا تو جو حالات وغیرہ تھے تو وہ حالات موافق نہیں تھے، تو وہ کہتے کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی نا، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم اس کے اگر میں مطالب کی طرف آتا ہوں، معنی اور مطلب کی طرف، تو اس کی طرف آتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے اگرچہ محبوب کی گلی کے حالات ناسازگار ہیں، لیکن ہمارا دل مضطرب ہم سے محبوب کے دیدار کی بار بار فرمائش کر رہا ہے۔ تو کیا اے اہل دل، ہم محبوب کی خاطر اپنی جان کا سودا بھی نہیں کر سکتے؟ یعنی محبوب کی خاطر جان جاتی تو چلی جائے، اس کی گلی میں ضرور جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو کہ اصل میں یہ شعر اپنے اندر ایک سیاسی رنگ رکھتا ہے۔ فیض کے ہاں جو محبوب کا تصور ہے وہ عام طور پر وطن کے حوالے سے مراد لیا جاتا ہے۔ یہاں کوچا جانا سے مراد دراصل وطن ہی ہے۔ حکومت کے خلاف آواز حق بلند کرنے پر فیض صاحب کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہاں تک کہ وہ وطن بدر بھی ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کیا ہوا، انہوں نے مطلب جو اپنی آواز تھی، حق کی آواز بلند کرنا، وہ انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اب وطن بدر تھے، وطن کی جدائی انہیں بے قرار بھی رکھتی تھی۔ جب بھی وہ وطن واپس آنے کا جب بھی وطن لوٹنے کا ارادہ کرتے تھے تو دوست احباب انہیں روکتے تھے کہ بھئی حالات اب بھی ناسازگار ہیں، اب بھی موافق نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو کہتے کوئی بات نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جان و دل قربان کرنا پڑے گا نا، تو کر لیں گے۔ اب وطن یعنی محبوب کی خاطر یہ بھی نہیں کر سکتے کیا، ٹھیک ہے۔ وہ اسی کے حسب حال حضرت غالب صاحب کے شعر کا ایک مصرع ہے کہ جس کو دین و دل عزیز، جس کو ہو دین و دل عزیز، جس کو ہو دین و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں۔ یعنی جو پھر مطلب اپنی جان کو عزیز رکھتے ہیں وہ پھر محبوب کی خاطر تھوڑی قربانی دیں گے۔ تو یہاں پر بھی اس نے وہی بات کی ہے اپنے فیض صاحب نے۔ تیسرے شعر پہ آتے ہیں۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بنیادی طور پر سمپل سا شعر ہے، جس دھج سے جس شان سے، مقتل مطلب قتل گیا، یعنی کوئی اپنی قتل، یعنی پتہ ہے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں اس راستے پر مجھے میری جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر بھی اگر وہ رسک لیتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، یعنی ایک مقصد کے لیے قربان کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہی چیز سلامت رہتی ہے۔ ویسے تو انسان کی جان جو ہے وہ جانی ہی جانی ہے، موت کا ذائقہ اس نے چکھنا ہی چکھنا ہے۔ تو یہاں پر بھی اب فیض صاحب کیا کہتے ہیں ذرا اس کو سمجھیے۔ فیض کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی ویسے ہی عارضی ہے، ٹھیک ہے نا، موت نے ہر صورت میں آنا ہی آنا ہے، لیکن جس شان سے کوئی مقتل کو جاتا ہے وہی اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ دراصل مقتل گاہ میں جانا
ہمت اور حوصلے کا کام ہے، اور اس کا یہ ہمت اور حوصلہ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے اور یاد رکھا جاتا ہے کہ مقصد کی خاطر اس نے جان کی پرواہ نہیں کی۔ مقصد پورا نہ بھی ہوا، جان بھی چلی گئی تو کوئی بات نہیں، جان تو ویسے بھی ایک دن جانی تھی، کسی مقصد کے لیے قربان ہو گئی، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں، میں نے آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس واقعے کی جو سب سے روشن مثال ہے وہ ہے واقعہ کربلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق کی سر بلندی کے لیے باطل قوتوں کے خلاف اپنی جانیں تک قربان کر دی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب وہ جانتے تھے کہ اس میں ہماری جان جا سکتی، لیکن وہ سچ کے ساتھ کھڑے تھے، تو وہی مقصد تھا اصل میں۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی کے لیے یہ قربانی ان کو زندہ جاوید کر گئی۔ آج جب بھی کہیں پر سچ کے لیے جان قربان کرنے کی مثال دی جاتی ہے تو سب سے پہلا واقعہ کربلا ہی جو ہے وہ اس کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور یہ جو ہے نا، اس کے حوالے سے فیض صاحب کا شعر جو میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ ساتھ میں آپ دیکھیے: مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی کہ محبوب کی گلی سے نکلے تو پھر موت کے پھندے پر ہی گئے، یعنی اپنی راستے اپنے محبوب کے علاوہ اپنی منزل اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اور یہاں پہ اچھا، یہ جو شعر ہے دوسرا، اس کو آپ پچھلے شعر کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی تسلسل ہے۔ پہلے شعر میں وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اپنے وطن میں جائیں گے زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اصل تو یہی ہے کہ کوئی کس شان کے ساتھ وطن میں جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ وطن واپس جا تو رہا ہوں، میری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن وہ جا تو رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب شعر نمبر 4 پہ آ جائیے: میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں۔ میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ فنی معاشرے کے حوالے سے دیکھیں، میدان وفا اضافت ہے اور نام و نسب واو اس میں عطف ہے، حرف عطف ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر اس شعر کا اگر ہم آسان لفظوں میں مطلب نکالیں، ٹھیک ہے نا، دربار، بادشاہوں کے دربار جو جہاں پہ درجہ بدرجہ اپنے وہ لوگ بیٹھتے ہیں، وزیر وغیرہ بیٹھتے ہیں، مشیر بیٹھتے ہیں، جو جتنے یعنی کہ درجے کا ہوتا ہے اس حوالے سے ان کی سیٹنگ کی جاتی ہے، وہ بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر اصل میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جذبہ عشق و وفا ایسا جذبہ ہے جو حسب نسب سے، خاندان سے، نسل سے، یہ جو ہے بے نیاز ہوتا ہے، لاپرواہ ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے، اس کو یعنی اس سے غرض کوئی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی؟ اب ہم سب سے پہلے اس شعر کا میں آپ کو مفہوم اور مطلب بتا دوں کہ فیض کہتے ہیں کہ عشق کا جذبہ ہر طرح کی حسب و نسب سے بے نیاز، بے پرواہ ہے۔ وفا کو سچائی اور خلوص کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ یہ لفظ وفا جو آپ نے دیکھا نا، میدان وفا، وفا جو ہے وہ ہمیشہ سچائی اور خلوص کے معنوں میں لی جاتی ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ سچائی اور خلوص کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے، کہ جہاں حسب نسب یعنی خاندانی برتری کے لحاظ سے نشست و برخاست کا انتظام کیا جاتا ہے، کہ جو جتنے اعلیٰ ہوگا خاندان کا ہوگا وہ اتنا آگے بیٹھے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسرے مصرے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ عاشق کی کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی یعنی کہ نا یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب عاشق کی کوئی خاص ایک اس کی رنگت ہوگی، اس کے کوئی مال و دولت والا ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہر شخص عشق کرنے کا حق رکھتا ہے۔ عشق کے میدان میں داخلے کے لیے کسی اجازت کی نہیں بلکہ ہمت، حوصلے اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی چیز دیکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی بات کو مولانا حالی صاحب نے بھی فرمایا ہے، یہ رائٹ سائڈ میں جو میں نے شعر لکھا ہے کہ کیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کیس مجنوں کا اصل نام تھا، کوہکن پہاڑ کھودنے والا مزدور، یا حالی میرے جیسا شاعر، عشق کوئی بھی کر سکتا ہے، عاشقی کسی کی کاسٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب آتے ہیں آخری شعر کی طرف۔ کیوں یہ آخری شعر کیوں میں نے بولا ہے؟ اس لیے بولا ہے کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے، تو اس لیے یہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں جو فنی محسن ہے کہ اس نے صنعت تضاد جو ہے اس میں استعمال کی ہے، جیت اور ہار، یہ اس حوالے سے ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی یا مفہوم، سمپل مفہوم تو یہ بنے گا کہ محبت کے کھیل میں ہار اور جیت کوئی معنی نہیں رکھتی، اخلاص ہی معتبر ٹھہرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کہ کون کتنا اخلاص ہے، کون کتنا مخلص ہے، کون کتنا سچا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب فیض صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فیض صاحب فرماتے ہیں کہ عشق و وفا کے کھیل میں ہار جیت کوئی معنی نہیں رکھتے، دونوں صورتوں میں فتح عاشق کی ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ عشق ہمت اور حوصلے کا کام ہے، اور یہ کسی کارنامے سے کم نہیں ہے۔
عشق میں جیت اسے محبوب سے ملا دیتی ہے، اور ہار بھی گویا محبوبی کی خاطر وہ برداشت کرتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے جیت ہے، کیونکہ وہ محبوب کو پانے کے لیے ثابت قدم تو رہا نا، پیچھے تو نہیں ہٹا، حالات و واقعات کی مشکلات نے اسے مطلب پیچھے ہٹنے پر مجبور تو نہیں کیا، بلکہ اس نے ان کو برداشت کیا، ٹھیک ہے، ان سے وہ گھبرایا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یوں بھی عشق و محبت میں ہار جیت اور نفع نقصان تو معنی ہی نہیں رکھتے، جذبہ، اخلاص، استقامت، برداشت، حوصلہ، یہ سبھی تو اس کے اہم اجزاء ہیں، ٹھیک ہے نا، عشق و محبت کے، لہٰذا عشق کی بازی کھیلتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے، اگر جیت گئے تو لوگ داد دیں گے، واہ واہ کریں گے، اور ہار بھی گئے تو تمہاری جدوجہد، استقامت اور قربانی کی مثالیں دیں گے، اور وہ دوسروں کے لیے قابل تقلید ٹھہرے گی آپ کی یہ ہار جو ہے، یعنی وہ ہار سے دل برداشتہ کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو بنیادی طور پر یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ شاعر نے کہا کہ عشق میں ناکامی بھی جو ہے وہ بھی ایک طرح سے کامیابی، تو یہ غزل جو ہے ان کی کتاب زندان نامہ سے لی گئی ہے، اور امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر معنی اور مفہوم میں کوئی کنفیوژن آ رہی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے سنیے، اور پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ کلاس کمنٹس میں اس کو جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ حافظ۔